تھی، اس میں جو ہمارا ایجنڈا ہے اسکول کی طرف سے، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو انتہائی ضروری ہیں، اور وہ ایسی بھی ہیں کہ جن کا آپ کو شاید علم بھی نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی اس بات کا علم تھا کہ اس سے قبل بھی ایک دو میٹنگ میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ ڈی او صاحب ہم نے اسکول کو تعلیم میں لینے کی جو بات کی ہے، ٹیچر بھیجیں جس طرح سے بھی بھیجیں، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا سیشن مکمل کر کے، اپنا رزلٹ وغیرہ مکمل کر کے تو آپ اسکول کو چھوڑیں گے، تب تک ہم آپ نہیں چھوڑیں گے بلکہ آپ ہمارے ٹیچروں کو ساتھ رکھ کے چلائیں گے۔ وہ تو ہم نے ان کے حکم کے مطابق چلایا۔ اب چونکہ جب ہمارا رزلٹ مکمل ہو گیا تو آگے رمضان آ گیا، رمضان میں ہم پروگرام نہیں کر سکتے تو ہماری طرف دیں گے، اور آگے جو نئی کلاس بندی ہوگی وہ ہماری جاری رہے گی۔ تو اس حوالے سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ سے مشاورت کرنا ضروری تھی، جیسا کہ آپ کو پہلے سے پتہ بھی ہے۔ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پیچھے ہمارے اسکول میں جو سرکاری ٹیچر بھی آئے ہیں، تو اس دن یہاں ڈی او صاحب کی موجودگی میں بھی میں نے ان کو یہ بولا تھا کہ میں آپ کی حاضری رجسٹر پہ لگاؤں گا اس وقت جب آپ کے آرڈر آئیں گے، جس پر کہ ان کے آرڈر ابھی تک نہیں آئے ہیں، اور میرے جو اسکول کا رجسٹر ہے اس پر ابھی تک میں نے ان کی حاضری نہیں لی ہے۔ وہ اپنی حاضری لیتے ہیں، جس طرح سے بھی لیتے ہیں وہ الگ سے ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمارے گاؤں کے یہ کہتے تھے کہ ہمارا اسکول بھی ہو چکا ہے، ہمارے استاد بھی آگے ہیں، اور ڈی او صاحب خود بھی آئے ہیں، انہوں نے اسکول ان کے حوالے کیا اور یہ پھر بھی اسکول کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے ڈی او صاحب نے جو ہدایت جاری کی ہے میں ان کے مطابق چل رہا ہوں، اور آگے بھی جو وہ کہیں گے میں اسی کے مطابق چلوں گا۔ تو ڈی او صاحب کو پتہ تھا اس بات کا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اڈاک لگے ہوئے ہیں، اور مجھے بھی اس بات کا پتہ تھا، لیکن ہمارے لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان معاملات کا، ان ریکارڈ کا پتہ کرتے، پہلے حقائق کو پتہ کیا جائے اور پھر اس پہ بات کی جائے کہ کیا ہے۔ تو وہ جو آرڈر تھے، چونکہ این ٹی ایس جب ہوتا ہے تو وہ ایک ادارہ ہے، تو وہ اپنے اس حساب سے چلتا ہے کہ جو پوسٹیں این ٹی ایس میں انہوں نے دی ہوتی ہے، جیسے کہ پچھلا جو ہمارا این ٹی ایس ہوا تھا پچھلے سال کا، اس میں ہمارے شرقی حلقے کی 49 پوسٹیں انہوں نے ان کو دی تھی، جس پر اشتہار ہوا، این ٹی ایس ہوا، تو اس پر این ٹی ایس نے اپنے مطابق وہ 49 بندے سلیکٹ کر کے لگا لیے تھے۔ باقی جو پاس تھے، جن کے ٹیسٹ انٹرویو کلیئر تھے، ان کو ویٹنگ میں رکھا گیا تھا۔ ویٹنگ کا اس سے پہلے این ٹی ایس کا جو لائے عمل تھا وہ یہ تھا کہ 2 مہینے تک چلتی تھی، تو اس دفعہ جو ہی انہوں نے ویٹنگ کر کے، تو وہ این ٹی ایس جو ہوتا ہے وہ محکمہ ایجوکیشن کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ ویٹنگ میں سے اگر آپ کے پاس کوئی پوسٹ خالی نکلتی ہے تو اسے آپ اڈاک اس پہ آپ 3 لوگوں میں سے جو این ٹی ایس میں ویٹنگ میں ہیں لگائیں گے، لیکن لگائیں گے میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، نمبر کو اوپر نیچے کر کے نہیں لگائیں گے۔ تو اس پر چونکہ انہوں نے شاید اس طرح کیا بھی ہے کہ نمبر جو ہیں وہ آگے پیچھے کر کے یہ لوگوں کو لگاتے رہیں، لیکن جو ویٹنگ والے تھے، کیونکہ ہمارے 49 لوگ ہمارے شرقی حلقے کے لگے تھے اس وقت، پوسٹیں انہوں نے این ٹی ایس میں یہ 49 دی ہوئی تھی، باقی 250-300 بندہ جو تھا وہ ویٹنگ میں تھا، جن میں بھی شامل تھا۔ تو ویٹنگ والوں نے کیس کیا ہوا تھا ہائی کورٹ میں۔ وہ کیس اس نوعیت کا تھا کہ یہ جو ویٹنگ کا ٹائم جو این ٹی ایس نے رکھا ہوا ہے یہ 2 مہینے کا ہے، اس کو بڑھایا جائے، کم از کم 6 مہینے تک کا کیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ویٹنگ والے ہیں وہ ایڈجسٹ ہو سکیں۔ اس پر جو ان کا فیصلہ ہے وہ پچھلی جو تاریخ تھی اس میں وہ جو بحث ہوتی ہے وہ بحث ہو کے فیصلہ پینڈنگ ہو چکا ہے، جس میں زیادہ تر انکشاف یہ ہیں کہ یہ جو اڈاک لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو فارغ کیا جائے گا اور دوبارہ سے یہ ٹیسٹ ہوگا۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ جو این ٹی ایس جو ادارہ ہے اس نے محکمہ ایجوکیشن کو باؤنڈ کر دیا ہے، جس کی جو ریکارڈ ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، میرے پاس وہ موجود ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ انہوں نے محکمہ ایجوکیشن کو باؤنڈ کر دیا کہ اب آپ مزید کوئی بندہ نہیں ایڈجسٹ کر سکیں گے، اس لیے کہ ہم نے جون میں دوبارہ سے ٹیسٹ کرنا ہے، ہم اپریل میں ہم اشتہار دیں گے نئے ٹیسٹ کا، تو جون میں این ٹی ایس ہوگا، لہٰذا آپ ایسا کریں گے محکمہ ایجوکیشن کہ آپ کے اداروں میں جتنی بھی خالی اسامیاں ہیں وہ ہمیں دیں گے، اس کے مطابق ہم اشتہار کریں گے اپریل میں، اور جون میں پھر لوگ جو امیدوار ہوں گے وہ اپنے درخواستیں جمع کروائیں گے، تو جون میں ہم ٹیسٹ رکھیں گے۔ اب انہوں نے ایسا کرنا ہے کہ جو ان کے پاس خالی پوسٹیں
انہوں نے NTS کو وہ بھیجنی ہو تو NTS اس کے مطابق اشتہار جاری کرے گا۔ اس پر ظفر آباد سے بھی ایک نوٹیفیکیشن سیکرٹری تعلیم کی طرف سے ہو چکا ہے، وہ بھی میرے پاس آیا ہوا ہے، سوشل میڈیا کی مدد سے ابھی دکھاتا ہوں آپ کو، جس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام سرکاری ادارے جو ہیں ان کے، چاہے وہ ہائی اسکول ہیں، مڈل اسکول ہیں، پرائمری ہیں، ان کے جو انچارج ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ اپنے اپنے اداروں کی خالی پوسٹوں کی تفصیل اپنے جو ان کے ڈسٹرکٹ کے جو DO صاحبان ہیں ان تک پہنچائیں، اور وہ پوسٹ جس پہ کوئی اڈاک ملازم لگا ہوا ہے اس کو بطور خالی پوسٹ سور کیا جائے گا۔ یہ ان کے اس نوٹیفیکیشن میں جو بھی میرے پاس موجود ہے، تو اس کے مطابق جو ہماری پوسٹ تھی وہ بھی بطور خالی دوبارہ سے NTS میں گئی ہے۔ اس پہ جو بندہ جو لگا ہوا تھا وہ اڈاک تھا، جیسا کہ جس کا ذکر DO صاحب نے بھی کیا ہے، اور یہی وہ خاص وجہ تھی جو میرے لوگ جو کہتے تھے کہ اسکول ہو گیا، استاد آ گیا تو یہ اسکول نہیں چھوڑ رہا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ مجھے جو DO صاحب نے ہدایت کی ہے میں ان کے مطابق چل رہا ہوں، اور وہ یہی بات تھی کیونکہ DO صاحب کو محکمہ ایجوکیشن کو بھی پتہ تھا، اور میں چونکہ ویٹنگ میں تھا، ہم کیس کے ایک فریق تھے، ویٹنگ والے جو لوگ تھے، تو ہمیں بھی پتہ تھا، اور یہ جو اڈاک لگے ہوئے تھے ملازمین ان کو بھی پتہ تھا کہ ہمارا کیس چل رہا ہے۔ اس کے روشنی میں جو بات تھی DO صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ چونکہ ابھی اسکول چھوڑیں گے نہیں، آپ نے اپنا سٹاف بھی نہیں ہٹانا ہے، آپ نے اسکول کو کنٹینیو رکھنا ہے، ہمارے لوگوں کو ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ یہ بات میں نے پیچھے بھی ایک میٹنگ میں کی تھی، جب اب کچھ لوگوں نے آ کے کہا تھا کہ DO صاحب نے آپ سے کیا باتیں کی ہیں وہ ہمیں بتائیں، تو میں نے اس وقت بتائی تھی کہ انہوں نے کہا ہے تو اس پر یہ ہوا کہ وہ جو ہے، میں آپ کو یہ ان کا سنا بھی دیتا ہوں پڑھ کے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری مردانہ مظفر آباد کی طرف سے ہے کہ معاملہ عنوان صادر باحوالہ حکم نمبر اتنا کے تحت تحریر خدمت ہے کہ حالیہ NTS 2024 کے تحت ویٹنگ لسٹ سے ایلیمنٹری مدرسین عارضی جملہ کیڈر کی دستیاب اسامیوں پر عارضی تقرری عمل میں لائی گئی ہیں کہ بلاد سلسلہ ادائیگی تنخواہ آب دفتر اعضاء سے اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ عارضی مدرسین کے عرصہ تعینات کے ضمن میں خدمات کے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری شدہ مکتوب نمبر انتظامیہ کے مطابق عارضی NTS سے عارضی بنیادوں پر حکومتی پالیسی کے تحت تقرری عمل میں لائی گئی ہیں، عارضی بنیاد پر تقرری عمل میں آئندہ NTS تک مؤثر رہیں گی، آئندہ NTS تک مؤثر رہیں گی، یعنی کہ مستقل نہیں ہے۔ ہاں، اندر حالیہ تحریر خدمت کے عارضی بنیادوں پر تعینات ایلیمنٹری مدرسین اپنی اپنی جائے تعیناتی پر حاضر ڈیوٹی ہیں اور اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے دوسرا کیا خالی اسامیوں والا، اس میں انہوں نے یہ کیا کہ حسب ہدایت بالا جملہ سربراہان ادارہ جات ہائر سیکنڈری، ہائی، مڈل، پرائمری اپنی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسران کو تمام خالی اسامیاں 30 اپریل 2025 تک جملہ کیڈرز کی خالی ہونے کی اسامیوں کی تفصیل تصدیق اندر 1 یوم دفتر اعضاء کو ارسال کریں۔ نوٹ: سٹاپ کیپ ارینجمنٹ کے تحت عارضی طور پر ویٹنگ NTS میرٹ لسٹ سال 2024 سے تعینات ہونے والے امیدواران کی اسامیوں کو خالی تصور کیا جائے۔ تو اس پر یہ ہے کہ ہماری یہ جو پوسٹ یہ بھی بطور خالی دوبارہ سے جو آگے NTS 2025 آئے گا جون میں انشاءاللہ اس میں جائے گی، اور اس پہ پھر جو لوگ ہیں اس پہ یہ جو لوگ میرے ساتھ دونوں آئے ہوئے ہیں یہ بھی اس میں اپنی درخواستیں شامل کرنے جا رہے ہیں، اور میں بھی دوبارہ سے جا رہا ہوں کیونکہ اب ویٹنگ بھی ختم ہو گئی ہے اور اڈاک بھی ختم ہو گئے۔ تو اس میں یہی تھا چونکہ ویٹنگ والے یہ اس دن مظفر آباد بھی گئے ہوئے تھے جو اڈاک لگے ہوئے تھے کہ ہمیں مستقل کیا جائے، لیکن ایک طرف یہ بیٹھے ہوئے تھے جو، جیسے کہ ہم اگر ہمارے حلقے کی بات کریں تو یہاں کے 50 یا 55 لوگ اڈاک لگے ہوئے ہیں اور باقی 250 لوگ ویٹنگ میں ہیں، تو اسی حساب سے سارے ضلعوں سے کم لگے ہوئے ہیں اور زیادہ ویٹنگ میں، تو ایک طرف یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں اڈاک کیا جائے، دوسری طرف ویٹنگ والے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارا بھی فیصلہ کیا جائے، اگر یہ اڈاک ہوتے ہیں تو ہمیں کدھر کرتے ہیں، پھر ہمیں بھی لگائیں، ہمارا ٹائم بھی بڑھائیں تاکہ ہمیں بھی موقع ملے، ہمارا بھی حق ہے۔ تو اس پر فیصلہ چونکہ عدالت نے ابھی سنایا نہیں ہے، لیکن جو محفوظ ہو چکا ہے، لیکن اس سے قبل ہی NTS نے ان کو باؤنڈ کر دیا کہ آپ مزید کوئی آپ نہیں کریں گے بلکہ آپ خالی اسامیاں ہمیں بھیجیں تاکہ ہم آگے جون میں NTS کروائیں۔ تو یہ ہے ایک بات جو حقائق سے
बाला तर होके जो लोग बात करते थे, तो ये वो वजह थी कि मैं खुद नहीं इसके साथ जुड़ा हुआ था, बल्कि मुझे डीओ साहब कह के गए थे और उन्हें इस बात का इल्म था। ज़ाहिर-सी बात है वो ज़िम्मेदार हैं, उन्हें पता था कि ये हम अडा कर रहे हैं और दूसरा ये है कि साथ में केस भी चल रहा है, वो अदालत में है। स्कूल के अलावा जो है ये स्कूल का केस तो अलग है, लेकिन ये अडाक और वेटिंग वालों का केस चल रहा था, जो कि आगे 10 तारीख मेरे ख्याल से तारीख है, उस पे फैसला भी आ जाएगा और इन्होंने पहले ही ये इस पे लिखा हुआ भी है कि 25/2/2025 तक खाली असामियों की हमें एनटीएस को भेज देनी है। ये एनटीएस ने इनको नोटिस भेजा था, जो उन्होंने भेज दी होंगी। बाकी ज़िलों के जो हैं डिप्टी डीओ साहिबान, उन्होंने भेज के और वो एनटीएस सोशल मीडिया पे भी चढ़ा दिया है। हमारे ज़िले वालों ने अभी तक नहीं किया है, लेकिन चूँकि एनटीएस तो एक अदारा है, वो जो भी करता है सबके लिए करता है। तो मुज़फ़्फ़राबाद का हो गया, पुंछ का हो गया, नीलम का हो गया है, फॉरवर्ड कोटा का हो गया, तो बाग का तो अलग से एनटीएस तो नहीं होगा। इसलिए कि बाकियों ने अगर 25 तारीख को अपनी-अपनी खाली असामियाँ भेज दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि एनटीएस और उसने डेडलाइन भी दे दी है कि हमने जून में टेस्ट करवाना है, अप्रैल में हमने इश्तिहार देना है। तो ये है पोस्ट और टीचर्स के हवाले से बात। दूसरी बात जो आप को बुलाने का मकसद था वो ये था कि अगला जो हमने लाएअमल करना है, क्योंकि मेरा पहले तो प्रोग्राम ये था कि हम जब आपको बुलाऊँगा तो उसमें ये होगा कि चूँकि सरकारी हद तक तो प्राइमरी तो है, उनके हवाले में कर भी दूँ अगर, तो मिडल क्लासेस का आप मुझे क्या कहते हैं, ये मैं आपसे मशावरत करने वाला था। लेकिन उससे कबल ही कल और परसों 2 दिनों में हमें ये इन्फॉर्मेशन ये जो एनटीएस की तरफ से आई है और ये जो मैंने आपको अभी बताई है, ये जब मिली तब मैंने कहा कि अब तो बात ऊपर से लेकर नीचे तक सारी ही हमें दोबारा से सोचनी पड़ेगी कि क्या है और क्या नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब आप खुद भी वो भी जानते हैं, ये टीचर उन्हें भी पता है कि बल्कि कल भी वो बात कर रहे थे कि हमने दोबारा से तैयारी भी शुरू कर दी है कि अब कोई पता नहीं है। मैंने कहा पता वाली बात, के बात तो फाइनल हो गई जब एनटीएस ने बाउंड कर दिया है और उसने ये कह दिया है कि जो अडाक जो तैनाती हुई है उस पोस्ट को खालिद सफ़र किया जाए। मतलब कि यहाँ पे हमारी पोस्ट पे जो तैनाती थी वो भी आर्डर जो अभी आपने पढ़ा है ये इधर मौजूद है, अडाक था। मतलब कि इन्होंने अगर ये पोस्ट भेजी होगी तो ये खाली ही भेजी होगी। वो उन्होंने अगर शो नहीं किया इधर तो वो इनका मसला होगा, मेरा नहीं है। लेकिन जो बाकी ज़िलों ने कर दी है वो सोशल मीडिया के ज़रिए मेरे पास आई है, मैंने आपको बता दी है। सेक्रेटरी तालीम ने जो इनको किया है, एनटीएस ने जो बाउंड किया है इनको, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस हवाले से ये है कि आप भी चलें, अगर वो बाकी लोग नहीं आते हैं तो आप भी उनसे बात करें, उनसे पूछें कि ये वो वजह थी कि मैं नहीं छोड़ मैं मुझे मेरा क्या था, मैं तो उसी दिन मैं उस दिन भी डीओ साहब को ये लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, कारी साहब बैठे हुए थे, अपने ज़िया मनीर साहब बैठे हुए थे, बहू ज़फ़र बेग साहब बैठे हुए थे। मैंने उनके होते हुए कहा कि डीओ साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अ, अपना छोड़ के जाऊँ यहाँ से, ये छोड़ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आपको किसने कहा अभी आपको कि आप छोड़ेंगे? आप तो कंटिन्यू रखें, आप अपने स्टाफ को भी नहीं रखना। फिर उसके बाद ये बात हुई, क्योंकि आप लोग जब बुलाया जाता है आते नहीं हैं और जब इस तरह की कोई बात आती है तो वो फिर बाहर से मैं सुनता हूँ, कोई किसी ने सोशल मीडिया पे की होती है, किसी ने कहीं किसी मीटिंग में बैठ के की होती है कि ऐसा है वैसा है। पहले आप मैं बायसीत टीचर यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरा ना किसी पार्टी से तल्लुक़ होगा, ना किसी बिरादरी से होगा, ना किसी टब्बर मोहल्ले से होगा। मैं बायसीत टीचर हूँ तो मैं सारे स्कूल की हैसियत से हूँ। जो भी मेरे पास आएगा, जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होगी मैं दूँगा। चूँकि मैं इनकी हाज़िरी नहीं ले रहा था जब टीचरों की, तो ये उस सिलसिले में ये ईओ साहब के पास गए। उन्होंने बोला कि वो हाज़िरी नहीं ले रहे हैं हमारी और हमने रजिस्टर अलग रखा हुआ है, और फिर वो उन्होंने रजिस्टर अलग जब लिया अपना, तो चूँकि उस पे लिखना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया था कि आप मेरे रजिस्टर पे अगर हाज़िरी लेंगे, तो मैं आपके ऑर्डर के मुताबिक, जो मैंने डीओ साहब को भी बोला था, ईओ साहब को भी, कि मेरे पास कोई किसी तरह का ऑर्डर आएगा, चाहे वो अडा की हो, जिस तरह का हो, लेकिन होगा मेरे पास प्रूफ़ तो मैं लगाऊँगा। इस तरह से नहीं लगा सकता हूँ मैं। तो वो आया नहीं है तो मैं नहीं लगाता हूँ। फिर ये लोग वो मैंने इनको वो मैंने इन टीचरों को बताया कि ये मेरे पास जब इधर शाकिर साहब आए, उसके बाद ज़मीर साहब आए, उनके ये लिखे हुए हैं, ये रजिस्टर हाज़िरी के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये उसके बाद एक मालूमुल कुरान का यहाँ पे ऑर्डर हुआ, ये भी उसने ऑर्डर नहीं लेके आया, मैंने कहा मैं नहीं हाज़िरी लेता हूँ। उसने मेरी बात करवाई ईओ साहब से और मैंने ये रजिस्टर पे लिखा हुआ है कि फ़लाँ तारीख़ फ़लाँ टाइम 10:45 पे मैंने ईओ साहब की सिफ़ारिश पर इसकी हाज़िरी डाली है। इस तरह से तो ये नहीं है कि ये काम रजिस्टर की हैसियत से तो है नहीं कि मैं इस पे लिख दूँ कि ये टीचर आ गया है। प्राइवेट तो नहीं है, प्राइवेट मेरा टीचर जब आता है, जब इसको बुलाता हूँ मैं तो उस टाइम से उसके लगाता हूँ। लेकिन आप अगर सरकार की तरफ से हैं तो आप ऑर्डर के मुताबिक आएँगे। इस पर फिर उन्होंने ईओ साहब को कहा कि आप हम हाज़िरी का क्या करें? उन्होंने कहा, "भई हाज़िरी आप लगाएँ वहाँ पे।"
انہوں نے کہا جی وہ نہیں لگا رہے ہیں. اس نے کہا تو وہ نہیں لگا رہے ہیں تو چلو میں آؤں گا اسکول میں. ان کو بتائیں کہ میں اسکول میں آؤں گا, آرڈر لے کے آؤں گا. یہ واپسی پہ آتے ہوئے اپنا نیا رجسٹر لے کے آئے. اس پہ یہ حاضری لگا رہے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ یہاں پہ ماسٹر آزاد صاحب آئے, میں نے ان کو بلایا ہوا تھا آج. وہ آئے, ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کا رجسٹر بھی میز پہ تھا, ہمارا بھی, دونوں رجسٹر میز پہ تھے. انہوں نے کہا جی آپ نے 2 حاضری رجسٹر رکھے ہوئے ہیں, ایک اسکول میں 2 تو نہیں ہو سکتے, ایک ہی ہوگا. میں کہا سر یہ میرا اور یہ ان کا ہے. جی میرا اور ان کا مطلب کہ آپ ایک حاضری ایک پہ نہیں رکھ رہے ہیں. اس وقت میں نے ان کو بتایا کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے اور یہ حاضری آپ نہیں لے رہے ہیں. انہوں نے ان کا رجسٹر پڑھ کے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کے اوپر لکھا کچھ نہیں ہے کہ آپ کس آرڈر کے تحت آئے ہوئے ہیں. تو اگر آپ نے اسی طرح لگانی تھی پرائیویٹ کی حیثیت سے تو آپ ان کے رجسٹر بھی لگا لیتے. اور وہ کہنے لگے وہ ٹیچر ان کو کہ جی آپ میرے لیے کہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ لکھیں تو یہ اپنے رجسٹر پہ بھی نہیں لکھ رہے ہیں. ہم نیا لا کے دیا ہے, ان کو کہا ہے کہ اس پہ لکھیں, اس پہ بھی نہیں لکھ رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ سر آپ ان کو بتائیں میرے پاس کوئی اختیار ہے کہ میں سرکاری ٹیچر کی حاضری بغیر آرڈر کے لکھ کے لگاؤں؟ آرڈر لے کے آئیں تو لکھوں گا. جو آرڈر ہوگا تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ رابطہ کریں ان سے, یہ تو کل آپ کا مسئلہ ہوگا, یہ ان کا پرائیویٹ لوگوں کا تو مسئلہ نہیں ہے نا, یہ تو آپ کا مسئلہ ہے. آپ کی آگے وہ پوری ایک سلپ ہوتی ہے, پیس کا مسئلہ ہوگا, آپ کی ریٹائرمنٹ پہ آپ کی حاضریاں ہوں گی, ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس پر پھر وہ رجسٹر لے کے تو یہ صاحب کے پاس گئے. اس دن میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوا تھا, کیونکہ وہ بار بار جا کے یہ صاحب کو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ حاضری نہیں لگا رہے ہیں, ہمیں ریکارڈ نہیں مل رہا ہے, کل سرکاری ریکارڈ ہے ادھر ادھر ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ باتیں جب میں نے سنی تو میں نے کہا چلے چلتے ہیں یہ صاحب کے پاس. میں بھی ان کے پاس گیا, وہ تینوں لے قاری صاحب کو بھی لے کے گیا. میں کہا چلتے ہیں یہ صاحب کے پاس پہنچے ان کے دفتر میں. تو کہنے لگے کیسے آنا ہوا. میں کہا سر یہ آپ کے ٹیچر ہیں تو یہ آپ سے آ کے بات نہیں کرتے تھے. آج میں نے کہا چلو میں بھی ان کے ساتھ آتا ہوں تو چلتے ہیں. تو امتحان کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ ہم امتحان کس طرح سے کریں, کس اسکیم کے مطابق. انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے. وہ پھر وہاں بھی کہنے لگے کہ سر دیکھیں ہماری حاضری کا بھی مسئلہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ریکارڈ وغیرہ وہ ان کے پاس ہے, آپ کہہ رہے تھے وہ دیں گے, یہ نہیں دے رہے. یہ صاحب نے ان کو بولا کہ آپ نے ریکارڈ گھر لے کے جانا ہے. ہاں جی نہیں سر پھر بھی وہ بھی جو ہے تو سرکاری ریکارڈ ہوتا ہے. اس نے کہا جی جس نے وہاں پہ اپنا مستقبل ضائع کیا ہے, جس نے 8 سال لگائے, اس سے زیادہ قیمتی آپ کو تو نہیں ہو سکتا ریکارڈ. آپ ریکارڈ کو اس کے پاس رہنے دیں, وہ ہمیں جب ضرورت پڑے گی ہم لے کے آئیں گے. اس کے پاس ہمارے پاس ایک ہی بات ہے. تو رہی بات آپ کی حاضری کی, تو آپ کی حاضری لگ رہی ہے نا کہیں. کہاں لگ تو رہی ہے لیکن اس پہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہو سکتا. پروف میرے پاس ہے. تو وہ ٹیچر نے ان کو رجسٹر دیا نکال کے کہ چلیں اس پہ آپ لکھ دیں. انہوں نے کہا جی آپ لکھ کے یہ اسکول میں لے کے جائیں تو ہم وہاں آئیں گے تو میں آپ کو وہاں جو بھی لکھ کے دینا وہ وہیں لکھ کے دوں گا. پھر میں نے ان کو بولا کہ سر اچھا یہ تو ان کی بات ہے, مجھے بتائیں کہ آپ لوگ مجھے آپ خراب کر کے آ گئے, مجھے الجھن میں ڈالا ہوا ہے. مجھے نہ تو لوگوں کی طرف سے فیسیں آ رہی ہیں, نہ مجھے اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ میں آپ کے ٹیچروں کو کیسے ایڈجسٹ کروں, میں اپنے ٹیچروں کو ہٹا دوں, کیا کروں. انہوں نے کہا اس وقت میں نے اپنے ٹیچر ہٹائے ہوئے تھے, سارے مڈل میں رکھے ہوئے تھے, پرائمری میں کوئی بھی نہیں چھوڑا ہوا تھا نا, کہ آپ لوگ بیٹھ کے کہہ گئے تھے کہ آپ جاری رکھیں, باوجود اس کے میں نے ہٹائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ سر دیکھیں یہ نہ تو ہمیں ریکارڈ دے رہے ہیں, نہ ہماری حاضری لگا رہے ہیں, انہوں نے اپنے ٹیچر بھی ہٹائے ہوئے ہیں. تو ہم 2-3 لوگ تو وہ ساری کلاس میں نہیں سنبھال سکتے. اس پر ریو صاحب نے کہا مجھے یہ کہا کہ آپ نے کیوں ٹیچر ہٹائے, جب ریو صاحب آپ کو کہہ کے آئے تھے, ہم لوگ آپ کو بتا کے آئے تھے کہ آپ نے نہیں ہٹانا ہے. تو میں نے کہا سر میں کیا کروں, جب بھی میں کسی کو کہتا ہوں میں آپ کے بچے کی فیس باقی ہے, فیس لا کے دیں, وہ مجھے لا کے تقریریں سناتے ہیں کہ یہ سنو اسکول ہمارا ہو گیا ہے. تو میں کیا کروں, میں 8-9 ٹیچر پرائیویٹ رکھ کے تو میں ان کو جیب سے کہاں سے دوں گا. تو یہ اس طرح سے تو میں کیسے, آپ بتائیں مجھے کچھ, یا تو چلیں اسکول میں, آپ کو آنا چاہیے تھا, آپ وہاں اس طرح کی بات کر کے اس کے بعد آپ اسکول میں آئے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ ایسا ہے کہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم آپ کو کہہ کے آئے ہوئے ہیں کہ آپ نے امتحان تک رزلٹ تک اس کو کنٹینیو رکھنا ہے, تو آپ لوگ مل جل کے چلا رہے ہوں گے, اس لیے ہم نے وہ نہیں کیا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا, تو اس لیے ہم نہیں گئے. تو میں کہا سر ان حالات میں ہم کیسے چلاتے. ان کا جب ہم کہہ دیا تھا, ڈی او صاحب نے کہہ دیا تھا, اس لیے میں بھی مطمئن تھا کہ ڈی او صاحب آپ کی ذمہ داری لگا کے آئے ہوئے ہیں کہ آپ نے چلانا ہے, ان کو ساتھ رکھنا ہے. تو اس پر میں نے کہا کہ سر یہ بات ہے, اس سے میں نے اسٹاف کو ہٹایا. انہوں نے پھر کہا کہ آپ جائیں اپنے اسٹاف کو بلائیں, ان کو جاری رکھیں, بچوں کا حرج نہ کریں آپ اس بات پہ. جہاں تک بات ہے فیسوں کی, تو وہ میں جس دن آؤں گا وہاں پہ میں خود آ کے لوگوں سے بات کروں گا اس پر. ہاں انہوں نے بھی ایک بات کی, ڈی او صاحب نے, ان کا یہ دیکھیں اگر جس دن ہم لوگ وہاں موجود تھے, وہاں اسی پروگرام میں اگر ہم میں سے کسی کو یا ڈی او صاحب کو یہ موقع ملتا بات کرنے کا, تو ہم یہ بات وہیں فائنل آپ لوگوں ان لوگوں سے کر کے آتے کہ ہم نے اگر سیشن سنبھالا بھی تو ہم نئے سیشن سے سنبھالیں گے, یہ پرانا سیشن یہی لوگ چلائیں گے, لیکن ہمیں وہاں بات کرنے کا موقع ہی کسی نے نہیں دیا ہے. یہ آپ کے لوگوں کی غلطی ہے, انہیں دینا چاہیے تھا ہمیں موقع. یہ بات بلکہ ہمارے قاری عتیق صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ دونوں ٹیچر بھی تھے, ان کی موجودگی میں کہی کہ وہ لوگ اگر موقع ملتا ہے اگر ہمیں, تو ہم یہ بات وہاں کنفرم کر کے آ جاتے ہیں.
جہاں تک آپ کے واجبات یا فیسوں کا تعلق ہے، جس دن ہم آئیں گے ہم لوگوں سے کہیں گے یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ہم چلو کمپلیٹ کریں گے. تو آپ جائیں اسٹاف کو حاضر کریں اور بچوں کا امتحان کروائیں، رزلٹ کروائیں. جس طرح سے آپ ترتیب سے چلتے آ رہے ہیں اسی ترتیب سے چلیں. تو اس بات پر کہ میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، وہ ہمارا سرکاری ہو گیا ہے، ٹیچر آ گئے ہیں، ساری بات ہے. ان کا لوگ کہتے رہتے ہیں یہ سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. میں نے کہا ہوتی تو سیاسی باتیں، لیکن میں گاؤں میں روزانہ کی بنیاد پہ سنتا ہوں. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے ادھر پروگرام آپ کریں گے جب، تو ہم اس میں آئیں گے، ڈی او صاحب بھی آئیں گے، میں بھی آؤں گا، سارے آئیں گے، وہاں بات ہوگی جو بھی آپ کے لوگوں سے ہم بات کر کے. تو دوسری بات یہ تھی کہ جی یہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ چھوڑتا نہیں ہے، میں نے اس وقت بھی کہا کہ میں چھوڑنے کو تیار ہوں، آپ لیں. انہوں نے کہا نہیں لیتے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم کس بنیاد پہ لیں. تو آپ لوگوں کو آج میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے اگلا لایا میں بتائیں. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ان کے حوالے کر کے جائیں، جو آئے ہوئے ہیں وہ اڈاک ہیں، مستقل ہیں، جیسے آپ سب کو پتہ ہے. نہیں پتہ ہے تو آپ لوگ روز جاتے ہیں، رڑے بھی جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں. جو روزانہ جاتے ہیں دفتروں میں ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ ہمارے اسکول کا پتہ کر کے دفتر میں کہ کیا ہے یا نہیں ہے، پوسٹ ہے نہیں ہے، ٹیچر کس طرح کا ہے، کیا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں، گاؤں والے کہتے ہیں، ایجنسی کہتی ہے، والدین کہتے ہیں کہ ان کے حوالے کر دو، تو میں کر دوں گا، میرا اس میں کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں آپ کے اس کو بند کر دو تو بند کر دیں. میں نے اپنا سیشن جو ڈی او صاحب نے کہا تھا، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ لے لیں یہیں سے، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہا جو اسٹاف کا اس میں کوئی دل آزاری نہیں ہوگی کہ ہم نے پورا سال. انہوں نے کہا کہ آپ اپنا امتحان کریں، رزلٹ کی تیاری کریں، جس دن آپ کا پروگرام ہوگا مجھے آپ بلائیں گے، میں آؤں گا اور وہیں ہم ساری بات کریں گے. پھر میں نے ان کو یہ بھی بولا تھا کہ چونکہ آپ نے تو پرائمری کی ہے، میرے پاس میڈل کی کلاسیں 8ویں تک کی کلاسز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری بات میں آپ کو جو بھی لائے عمل ہوگا یہ وہیں ہوگا اور ان لوگوں کے سامنے ہوگا، جو بعد میں آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. آپ جا کے اپنا امتحان لیں پہلے. پھر اس میں نے اپنی جو مڈل کی جو 6 7 کی کلاسز تھی، یہ امتحان بھی میں نے ان کے مطابق لیا ہے، انہیں سے پیپر لیے ہیں، انہیں کی طرف گئے. وہی رزلٹ وہاں سے آئے گا جو آپ کے بچوں کو بتایا جائے گا، اور جو اسی کے مطابق. اس میں میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے صرف ہم نے جو پڑھایا ہوا تھا، امتحان پیپر ادھر سے بنا ہوا ہے، ہم نے نہ پیپر بنایا ہے نہ ہم نے مارکنگ کی ہے، یہ سارا کام ادھر سے ہو رہا ہے. تو اب جب رزلٹ آئے گا دیکھیں گے انشاءاللہ. میں اندر سے پورا امید ہوں، ہم نے جس طرح سے تیاری کروائی ہوئی ہے، جس طرح سے پڑھایا ہوا، ہمارا رزلٹ پھر بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا جس طرح سے پہلے ہوتا رہا ہے. تو اب پروگرام چونکہ ہم عید کے بعد ہی کریں گے، اگر رمضان میں اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو کر بھی دیں گے. اسی لیے تو میں آپ لوگوں سے یہ مشورہ ڈاؤٹ فل تو پچھلے 8 سال سے ڈاؤٹ فل بھی تو چلا آ رہا ہے نا. تو یہی مشورہ کرنے کے لیے کہ ہم کیا کریں. آپ چلیں نا، جا کر وہاں اعلان کریں یا بات کریں، لوگ بھرتی ہوں، بچے بھرتی ہوں، جو فیسیں دیتے نہیں دیتے ہیں، آپ کی بات مکمل کرنا. تو اس حوالے سے کہ اگلا جو سیشن جو ہمارا ہے وہ ہم کریں، کیونکہ وہ جو ٹیچر تھے وہ آج بھی ان کا ایک ٹیچر آیا ہوا تھا، کیونکہ ابھی تو ان کی چھٹیاں چل رہی ہیں کیونکہ امتحان سے رزلٹ تک کی. تو وہ آج بھی ایک ٹیچر آئے ہوئے تھے کہ ہم کیا کریں، بچوں کو بلا کے رزلٹ دے دیں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ایسے نہیں، میں نے ابھی مشاورت کرنی ہے کہ کیا ہم پروگرام کریں، ایسے رزلٹ دے دیں، کیا کریں. تو یہ مشاورت کر کے ہم آپ کو بتائیں گے. اگر ہم نے دینا بھی ہوا تو ہم پروگرام چونکہ ہم بعد میں کریں گے، تو رزلٹ اگر ہم نے دینا ہوا، آپ کی کلاسز اگر ہم نے چلانی ہوئی، تو ہم اس ترتیب سے جو ہم پہلے سے چلاتے آ رہے ہیں کہ ہم 40% سے کم والوں کو رزلٹ دے دیں گے. باقی جو کہ وہ پاس ہیں پروموٹ ہوں گے اگلی کلاس میں. 40 سے کم والے کو اس لیے دیں گے کہ وہ والدین دیکھ لیں، مشورہ کر لیں کہ انہوں نے اگلی کلاس میں بچے کو پروموٹ کرنا ہے، اسی کلاس میں رکھنا ہے، تاکہ ہمارا رزلٹ کی جو سیکریسی ہے وہ بھی باقی رہے اور بچوں کا تعلیمی حرج بھی نہ ہو، وہ اپنی کتابیں وغیرہ بھی لے لیں. تو اس حوالے سے ایک تو اس موضوع پہ مشاورت کرنی تھی. دوسری یہی مشاورت کرنی تھی کہ کیا ہم رزلٹ پروگرام ابھی کریں، اس کو بعد میں کریں. دو تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ بھی اسم سے مجھے بتائے کہ آپ اپنے آگے کے